إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، انسان جس قدر اور جتنی مرضی ترقی کر لے، ترقی کی سیڑھیاں چڑھ لے اور بڑے بڑے پہاڑوں کو عبور کر لے، انسان چاہے چاند تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے، چاہے نیو جنریشن ہو یا اولڈ جنریشن ہو،
کسی بھی عمر کا اور کسی بھی طبقے کا انسان کیوں نہ ہو، اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے رہنمائی قرآن اور حدیث سے لینا پڑتی ہے۔ اسے ہدایت اور رہنمائی قرآن اور حدیث سے لینا پڑتی ہے۔ انسان جس قدر ترقی یافتہ بن رہا ہے، جس قدر ایجادات کر رہا ہے، اسی قدر انسان بیماریوں کا بھی شکار ہو رہا ہے، اسی قدر انسان نقصانات کا بھی شکار ہو رہا ہے۔ جب پہلے انسان اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس وقت بیماریاں بھی اتنی نہیں تھی، نقصان بھی اتنا نہیں تھا، شرح اموات بھی بہت کم تھی، قلیل تھی۔ لیکن جیسے جیسے انسان نے ترقی کی، جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا چلا گیا، ایجادات کرتا چلا گیا، ویسے ویسے انسان بیماریوں کا بھی شکار ہوتا گیا اور نقصانات کا بھی شکار ہوتا گیا، اور شرح اموات بھی بڑھتی گئی۔ کیونکہ انسان جب ترقی کا شکار ہوا، جب ترقی اس کے دل میں سما گئی، جب اس ترقی اس کا اوڑھنا بچھونا بن گئی، تو پھر وہ اپنے خالق و مالک کو بھول گیا، پھر وہ اپنے دین کو بھول گیا، پھر وہ اسلام کو بھول گیا۔ وہ اسلام کہ جس سے اس نے قدم اٹھانے سے پہلے رہنمائی حاصل کرنی تھی، وہ اس اسلام کو بھول گیا۔ لیکن یاد رکھو، آج مصیبتیں ہیں، آج بیماریاں ہیں، آج پریشانیاں ہیں، ہر گھر سے چیخ و پکار کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ کوئی ایسا گھر نہیں جہاں پریشانی نہ ہو، جہاں بیماری نہ ہو، جہاں مشکلات نہ ہو۔ ہر بندہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اور ان مشکلات کا حل اور ان مصیبتوں کا حل ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ہمیں قرآن اور حدیث سے ملے گا۔ جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، ان کا حل، واحد حل جو ہمیں مل سکتا ہے، وہ ہمیں قرآن اور حدیث سے ملے گا۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم پر یہ مصیبتیں آئی کیوں ہیں، ہم پر یہ آزمائشیں آئی کیوں ہیں، کیسی کیسی مصیبتیں ہیں کہ آج بارش تو نازل ہوتی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ ہمارے کھیت ہریالے ہو جائیں، ہماری کھیتوں میں ہریالی آ جائے، برعکس اس کے ہمارے کھیتوں کا صفایا ہو جاتا ہے، ہماری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ وہی بارشیں جن کے نازل ہونے سے کھیتوں میں ہریالی آیا کرتی تھی، آج وہی بارشیں ہوتی ہیں لیکن کھیتوں میں ہریالی نہیں آتی، کھیتوں کا صفایا ہو جاتا ہے، فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بارشیں ہمارے لیے وبا بن چکی ہیں، یہ ہمارے لیے مصیبتیں اور بیماریاں یہ کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ آخر ان کی وجہ کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ آخر ان سے جان کیسے چھوٹے گی؟ آخر ان سے نجات کیسے ملے گی؟ آج میں آپ کے سامنے ایک بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے جو بڑی ہی جامع ہے، جس میں آپ نے یہ ذکر کر دیا ہے کہ تم پر بیماریاں، تم پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، تم پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ آپ نے فرمایا، جب کسی قوم میں فحاشی عام ہو جائے، جب کسی قوم میں بے پردگی، بے حیائی، عریانی عام ہو جائے، اور وہ برسرے بازار اور وہ اعلانیہ طور پر فحاشی کا اور عریانی اور برائی کا ارتکاب کرنے والی بن جائے، ایسی قوم کے بارے میں الا فشا فیہم الطاعون، جو اس گناہ کا شکار ہو جاتی ہے، ان میں اللہ طاعون جیسی بیماری کو نازل کرتا ہے۔ والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم، اور ایسی بیماریاں آتی ہیں، ایسی بیماریاں آتی ہیں جن کا انہوں نے کبھی نام ہی نہیں سنا ہوگا، ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ تو اگر ایسی بیماریوں سے نجات چاہتے ہو، اگر ایسی مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو، تو تمہیں دین اسلام کا حکم مانتے ہوئے واپس پلٹنا ہوگا اور پردے کو اختیار کرنا ہوگا،
حیاداری اختیار کرنی ہوگی اور حیا کا کلچر عام کرنا ہوگا، لوگوں کو حیا کا درس دینا ہوگا۔ جب تک ہم میں بے حیائی ختم نہیں ہوتی، ایسی بیماریاں بھی ختم نہیں ہوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آسان سا نسخہ بتا دیا ہے کہ جب تلک بے حیائی ہوگی تب تلک ایسی بیماریاں جنم لیتی رہیں گی۔ دن بدن کوئی نہ کوئی نئی بیماری آئی رہتی ہے، دن بدن کوئی نہ کوئی نئی مصیبت آ جاتی ہے۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارا اپنا ضمیر ہے، ہمارا اپنا وجود ہے۔ جب ہم اپنے وجود پر اسلام کو نافذ کر لیں گے اور حیا کو نافذ کر لیں گے، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر لیں گے، تو ایسی بیماریوں سے بھی اللہ تعالی ہمیں نجات دے دیں گے۔ اور دوسری چیز، اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم ينقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدت المعونہ وجور السلطان علیہم۔ آپ نے فرمایا جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، میں اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے، اس قوم پر پتہ ہے کون سی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں؟ اس قوم کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخذوا بالسنین، وہ قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے، غربت کا شکار ہو جاتی ہے، اشیاء نہیں ملتی، کھانے کے لیے پینے کے لیے چیزوں کی قلت ہو جاتی ہے، قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ قوم جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے، وشدت المعونہ، اور اس قوم کے حالات کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس قوم کے حالات تنگ ہو جاتے ہیں۔ جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے، وجور السلطان علیہم، اور اس قوم پر ان کا حاکم اور ان کا بادشاہ اور ان کا حکمران بھی ظلم کرتا ہے، حکمران کا ظلم بھی ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی ہے، ذرا سوچئے کہ ہم آج قحط سالی کا شکار ہیں کہ نہیں ہیں؟ مہنگائی اس قدر ہے کہ چیزیں خریدنے سے لوگ عاجز ہو چکے ہیں، غربت نے ڈھیرے ڈال لیے ہیں، گھروں سے برکت اٹھ گئی ہے اور لوگ قحط کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور سبب کیا ہے؟ تنگی حالات کا سبب کیا ہے؟ لوگوں کے حالات تنگ ہو چکے ہیں، لوگوں کے کاروباروں میں جو ہے وہ برکت ختم ہو چکی ہے، منافع چلا گیا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے کاروبار میں ماپ تول کی کمی شروع کر دی ہے۔ ہم لیتے تو پورا ہیں، جب تول کے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب ہم نے فروخت کرنا ہوتا ہے، جب ہم نے بیچنا ہوتا ہے تو ہم کمی کرتے ہیں۔ ماپ تول میں کمی کرنے والا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ویل للمطففین، لوگوں سن لو جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو کسی کو جب چیز تول کے دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے خریدتے ہیں تو پورا تول کے لیتے ہیں، لیکن جب فروخت کرتے ہیں تو وہ کمی کر لیتے ہیں۔ ان سے کہہ دو یوم یقوم الناس لرب العالمین، اے ماپ تول میں کمی کرنے والو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں خوف نہیں آتا کہ کل قیامت کے دن تمہیں رب کے دربار میں حاضر بھی ہونا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے، تمہیں جواب دینا ہے۔ جو ماپ تول میں کمی کرتا ہے کل قیامت کے دن اس سے سوال بھی ہوگا۔ اور یاد رکھو جو ماپ تول میں کمی کرتا ہے وہ در حقیقت چور ہے۔ آج ہم کوئی چوری کر لیں نا تو اس کو لان تان کرتے ہیں، اس پر پرچہ کرواتے ہیں، اس کو چور کہتے ہیں، وہ چوری کرنے والا ظالم شمار ہوتا ہے۔ لیکن جو ماپ تول میں کمی کرتا ہے وہ بھی چور ہے۔ وہ چور کیسے ہے؟ وہ تھوڑی تھوڑی چیز جب تول کے دیتا ہے، ہر کلو کے پیچھے تھوڑی سی مقدار اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور ناجائز مال رکھتا ہے، ناجائز کسی کا حق کھاتا ہے۔ وہ چور بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ ناجائز حق کھانے والا بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، اور اس کے لیے وعیدیں بھی ہیں۔ کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم بھی ہے۔ وہ حرام مال کھاتا ہے، حرام مال پر قبضہ کرتا ہے، وہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھاتا ہے،
حالانکہ حقیقت میں ہم اسے کوئی جرم نہیں سمجھتے، ہم اسے کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ ہم ماپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ہر جگہ ماپ تول میں کمی ہو رہی ہے۔ لوگ منافع خوری کے لیے، لوگ اپنے پیسے کو بڑھانے کے لیے، اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے، اپنے مال کا ذخیرہ کرنے کے لیے ناجائز طریقے سے لوگوں کے مالوں میں کمی کر کے مالوں کو ہتھیا لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ترازو کے اندر ایسی جو ہے سیٹنگ کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے دیکھنے والے کو تو یہ نظر آتا ہے کہ پورا تول دیا گیا ہے، لیکن در حقیقت اس میں کمی ہوتی ہے، در حقیقت اس میں نقصان ہوتا ہے، در حقیقت اس میں ظلم ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، جو بندہ ماپ تول میں کمی کرتا ہے وہ ناجائز مال کھاتا ہے، وہ حرام مال کھاتا ہے، اور جو حرام کھاتا ہے اللہ رب العزت پھر اس کی زندگی سے سکون اور چین کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری رب سنتا نہیں ہے۔ جب ہم ناجائز طریقے سے مال کھائیں گے، ناجائز طریقے سے غذا حاصل کریں گے، ناجائز طریقے سے ماپ تول میں کمی کر کے، تجارت میں دھوکہ کر کے، کاروبار میں فریب کر کے اور فراڈ کر کے اپنے پیسہ جو ہے وہ سٹور کریں گے، پیسہ ذخیرہ کریں گے، تو یاد رکھو ایسے پیسے سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے اور ایسے بندے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان اللہ طیب ایھا الناس، اے لوگو ان اللہ طیب، اللہ پاکیزہ ہے، پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اور اللہ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے، اللہ پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے، حلال مال کو قبول کرتا ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اپنے انبیاء کو دیا تھا، جو رسولوں کو دیا تھا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو حلال مال سے کھایا کرو، حلال چیزوں کو کھایا کرو۔ فرمایا مومنین کو بھی وہی حکم ہے، تمہیں بھی وہی حکم ہے کہ تم بھی حلال مال کھایا کرو، حلال چیزیں کھایا کرو، کیونکہ ایک بندہ ایسا ہے جو حرام کھاتا ہے، لیکن وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء فقال یا ربی یا ربی۔ ایک بندہ لمبا سفر کر کے اللہ کے گھر میں جاتا ہے، سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کرتا ہے، سفر کی تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے، سفر کی تھکاوٹ بھی برداشت کرتا ہے، وہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے، جا کے کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، اے میرے الہ، اے رب العالمین میری دعا کو قبول کر لے۔ لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ بندہ ایسا ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام۔ آپ نے فرمایا یہ بندہ ایسا ہے کہ جس کا کھانا بھی حرام ہے، جس کا پینا بھی حرام ہے، جس کا مشروب بھی حرام کا ہے، جس کا لباس بھی حرام کے پیسوں سے آیا ہے، اور جس کی غذا بھی حرام ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، ایسے بندے کی دعا میں کیوں قبول کروں؟ جو بندہ حرام کی کمائی کھاتا ہے، تجارت میں حرام کماتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کر کے کماتا ہے، ماپ تول میں کمی کرتا ہے، ایسے بندے کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، پھر اللہ سے آ کے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ ماپ تول میں کمی کرنے والے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اے لوگو ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو، لوگوں کو ان کا حق پورا دیا کرو، تجارت میں دھوکہ نہ کیا کرو، کاروبار میں فراڈ نہ کیا کرو، باز آ جاؤ اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی والا معاملہ ختم کر دو، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم شعیب علیہ السلام کی قوم نے اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئی، انہوں نے ماپ تول میں کمی کو نہیں چھوڑا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا، فأخذتهم الرجفہ، ان پر اللہ کی طرف سے زلزلہ بھی آیا، ان پر اللہ کی طرف سے چیخ کا عذاب بھی آیا، اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا، سب سے پہلا جرم یہ تھا کہ وہ شرک کرتے تھے، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ وہ ماپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ماپ تول میں کمی کرتے تھے، تجارت میں دھوکہ کرتے تھے،
کاروبار میں دھوکہ کرتے تھے۔ تجارت بظاہر ایک بڑا اچھا پیشہ ہے، تجارت میں جھوٹ بول کے پیسے کمانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ مہاجرین اور تجار کی جماعت کو دیکھا، تاجروں کو دیکھا، بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ان کے پاس آئے۔ سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تاجر پیشہ لوگ بیٹھے تھے، آپ نے ہمیں دیکھ کے کہا یا معاشر التجار ایاکم والکذب، اے تاجرو، اے کاروبار کرنے والو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کاروبار میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ کاروبار میں جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کے کماتا ہے، وہ حرام کماتا ہے، وہ ناجائز طریقے سے کماتا ہے، وہ اپنے مسلمان بھائی کا حق کھاتا ہے۔ اور جو اپنے کاروبار میں جھوٹی قسمیں کھا کے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنی چیزوں کو فروخت کرتا ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا بڑا ہی سخت فرمان ہے۔ آپ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ثلاثۃ، 3 بندے ایسے ہوں گے، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان 3 بندوں سے کلام ہی نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اللہ ان 3 بندوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اپنی رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ کل قیامت کے دن ہر بندہ اللہ کی رحمت کی نظروں کا محتاج ہوگا، طلبگار ہوگا، لیکن 3 بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اور فرمایا ولا یزکیہم، اور ان 3 بندوں کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے۔ گناہ ویسے کے ویسے ہوں گے، حالانکہ ہر بندے کو ضرورت ہوگی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو پاک کر دے، اللہ ہمارا تزکیہ کر دے، ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہمیں جنت میں داخل کر دے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اسے گناہوں سے بھی پاک نہیں کریں گے۔ اور فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان 3 بندوں کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ پہلے کیا، اللہ کلام نہیں کریں گے، اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اور اللہ ان کو دردناک عذاب دیں گے۔ 3 بندوں کے لیے یہ آپ کا فرمان ہے۔ اور فرمایا وہ 3 بندے کون ہیں؟ صحابی رسول کہنے لگے خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ بندے تو تباہ و برباد ہو گئے، ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا، کون سے ہیں وہ 3 بندے بتائیے تو صحیح۔ آپ نے فرمایا وہ 3 بندے یہ ہیں، المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب۔ فرمایا سب سے پہلا بندہ وہ ہے جو اپنی شلوار کو، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اور دوسرا بندہ وہ ہے المنان، جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، جو کسی پر احسان کرتا ہے بعد میں پھر احسان کو جتلاتا ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے ہاں عام ہے، جو ہمارے ہاں کاروبار میں، تجارت میں، دکانداری میں، خرید و فروخت میں عام ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو بندہ جھوٹی قسم اٹھا کے اپنے مال کو فروخت کرتا ہے، اس بندے کے لیے بھی یہی سزا ہے۔ مال بک نہیں رہا کوئی بات نہیں، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنے مال کو فروخت کرتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے گاہک کو یقین اور اطمینان دلاتا ہے، قسمیں اٹھا کے کہتا ہے کہ بھائی میں نے اتنے کی خریدی ہے، میں اتنے کی فروخت کرنا چاہتا ہوں، اگر میں نے اتنے کی فروخت کی تو مجھے منافع نہیں ملے گا۔ قسمیں اٹھا کے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے مال کو فروخت کرتا ہے، اس بندے کے لیے وعید یہ ہے کل قیامت کے دن نہ اللہ کلام کریں گے، نہ گناہوں سے پاک کریں گے، نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور اسے جہنم میں داخل کر کے دردناک عذاب دیں گے۔ اس کا جرم کیا ہے کہ اس نے کاروبار میں، تجارت میں دھوکہ کیا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھائی ہیں۔ دھوکہ دینے والا تجارت میں، اپنے مال میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ ایک دفعہ نکلے، بازار میں گئے، مر علی صبرۃ الطعام، آپ نے دیکھا گندم کا ڈھیر پڑا ہے، بیچنے والا سر پہ کھڑا ہے، آپ نے گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ ڈالا تو نیچے سے آپ کو گندم بھیگی ہوئی محسوس ہوئی، ایسے محسوس ہوا جیسے گندم نیچے سے گیلی ہے، بھیگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے پوچھا یا صاحب الطعام،
اے گندم کو فروخت کرنے والے یہ کیا معاملہ ہے؟ سامنے سے تیری گندم بڑی صاف ستھری ہے، خشک ہے، لیکن نیچے سے تیری گندم بھیگی ہوئی ہے، گیلی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا اصابت السماء، اللہ کے نبی بارش آ گئی تھی، بارش کی وجہ سے میری گندم گیلی ہو گئی، میں نے بھیگی ہوئی گندم کو نیچے رکھ دیا اور خشک گندم کو اوپر رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے کیوں کیا ہے؟ تم نے جو گیلی گندم تھی، جو بھیگی ہوئی گندم تھی، اسے اوپر سامنے کیوں نہیں رکھا؟ لوگوں کو دکھایا کیوں نہیں؟ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ گندم بھیگی ہوئی ہے اور یہ گندم خشک ہے۔ آپ نے فرمایا سامنے رکھ، کئی یراہ الناس، اگر عیب دار چیز ہے وہ بھی سامنے رکھ، اگر صاف ستھری چیز ہے وہ بھی سامنے رکھ، تاکہ خریدنے والے کو پتہ ہو یہ خراب ہے اور یہ صحیح ہے۔ اور وہیں کھڑے ہو کے آپ نے فرما دیا تھا من غش فلیس منا، جس نے دھوکے سے، جس نے ملاوٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ کسی چیز کو فروخت کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے دھوکے کے ساتھ کسی چیز کو فروخت کر دیا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، فروٹ لینے چلے جاؤ، انہوں نے جو فروٹ کے اوپر، جو آم کے اوپر، جو سیب کے اوپر سٹیکر لگایا جاتا ہے، وہ سٹیکر اس جگہ پر لگایا جاتا ہے جہاں سے آم اور سیب داغی ہوتا ہے، جہاں سے خراب ہوتا ہے، اور سیٹنگ اس انداز سے کی جاتی ہے، اس انداز سے پھل کو سجایا جاتا ہے کہ سامنے تو اچھا پھل رکھ دیا جاتا ہے اور نیچے سارا خراب ہوتا ہے، جب تولنے کی باری آتا ہے تو خراب تول کے دے دیتے ہیں۔ یہ دھوکا ہے، اسی کو تو آپ نے دھوکا کہا ہے، من غش فلیس منا، جو مسلمان کو دھوکا دیتا ہے، جو مسلمان کے ساتھ دھوکے کے ساتھ تجارت کرتا ہے، دھوکے کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، وہ حرام کھاتا ہے، وہ مسلمان کا حق کھاتا ہے۔ اور یاد رکھو آج ہم بھول چکے ہیں، آج ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہم جو لقمہ کھا رہے ہیں وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، آج ہمیں یہ پتہ نہیں ہے جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہم کما رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے، ہم کیسے کما رہے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسے بھی فرمان ہے، آپ نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء، آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ بھول جائیں گے، لوگ جب کمائیں گے نا، جب پیسہ کمائیں گے تو بھول جائیں گے، پرواہ نہیں کریں گے، امن الحلال ام من الحرام، کہ یہ جو میں کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام، حلال کا پیسہ ہے کہ حرام کا پیسہ ہے، لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں گے، لوگ کہیں گے بس آنے دو، آ رہا ہے نا، پیسہ ہی ہے نا، کھانا ہی ہے، حرام کا کون سا کھایا نہیں جاتا، حرام کا کون سا ہضم نہیں ہوتا، لوگ کھائیں گے، پرواہ نہیں کریں گے۔ حضرات یاد رکھو، جو لوگ حرام کھاتے ہیں، حرام کا کاروبار کرتے ہیں، حرام ذریعے سے ماپ تول میں کمی کر کے، جو ماپ تول میں کمی کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ در حقیقت چور ہے اور وہ حرام کھاتا ہے۔ اور جو حرام کھاتا ہے اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر سخت فرمان ہے، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنۃ جسد غذی بالحرام، جس انسان کے وجود کا اور وجود کی غذا حرام ذرائع سے ہے، جو حرام کھا کے پلتا ہے، جو حرام کا کھانا کھاتا ہے، حرام کا پیسہ کماتا ہے، وہ کل قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ کل قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم کہاں سے کما رہے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا، انسان اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، اور جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے گا اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا، اپنے قدموں کو حرکت نہیں دے سکے گا، وہاں سے چل نہیں سکے گا، ایک جگہ پہ اس کے قدموں کو جما دیا جائے گا تب تک جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا۔ اور وہ سوال کیا ہوں گے؟ پوچھا جائے گا من این اکتسبہ وفیما انفقہ، پوچھا جائے گا بتا دنیا میں کہاں سے کماتا رہا تھا، کہاں سے کمایا تھا تو نے، ذرائع حلال تھے کہ حرام تھے، تیرا کاروبار حلال کا تھا کہ حرام کا تھا، تیرے منہ میں جانے والا لقمہ حرام کا تھا کہ حلال کا تھا۔ اور پوچھا جائے گا جو تو نے کمایا تھا وہ خرچ کہاں کیا تھا، حلال کاموں میں خرچ کیا تھا کہ فضول خرچی کی تھی۔ ایک ایک چیز کا سوال ہونا ہے۔ آج ہم کاروبار کے سلسلے میں کوئی خیال نہیں کرتے، آج ہم کھانے پینے کے سلسلے میں کوئی خیال نہیں کرتے، ذرا بھی رعایت نہیں کرتے، جو مل جائے کھا لیتے ہیں۔
حالانکہ آخری بات واقعہ ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام کا کیا معمول تھا، کیا عمل تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا غلام آیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو بکر کے پاس غلام آیا، کھانے کی ایک چیز لے کے آیا، آپ کے سامنے پیش کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا اور کھا لیا۔ جب کھا لیا تو غلام کہنے لگا تدری ما ھذا، اے آقا آپ جانتے ہیں یہ کیا چیز تھی، یہ کہاں سے آئی تھی؟ تو کہنے لگے ما ہوا، کہاں سے آئی تھی، کیا چیز تھی بتا دے، مجھے تو نہیں پتا۔ غلام تھا، پہلے بھی کھانے کے لیے چیزیں لے کے آیا کرتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا لیا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ اس نے کہا آپ جانتے ہیں میں کہاں سے لے کے آیا ہوں؟ کہنے لگے بتاؤ کہاں سے لے کے آئے؟ غلام کہنے لگا کہ زمانہ جاہلیت میں تکہنت لانسان فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا، میں کاہن تھا، نجومی تھا۔ کاہن ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو مستقبل کی خبریں بتاتا ہے، جو لوگوں کا ہاتھ دیکھ کے لوگوں کو بتاتا ہے تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کل یہ ہوگا، ہفتے بعد یہ ہوگا، پیشین گوئیاں کرتا ہے، اس کو کاہن کہتے ہیں۔ اور کاہن کی کمائی بھی حرام ہے، اور کاہن کے پاس جانے والے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ آدمی کہنے لگا میں کہانت کیا کرتا تو مجھے کہانت آتی بھی نہیں تھی، میں لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں نے ایک شخص کی کہانت کی تھی، آج اس کہانت کے بدلے میں وہ بندہ مجھے یہ کھانے کی چیز دے گیا۔ اب وہ کہانت کے بدلے میں جو مال ملا تھا وہ حرام کا تھا، کیونکہ جو کاہن ہے، جو نجومی ہے، جو لوگوں کو مستقبل کی خبریں بتا کے پیسے لیتا ہے، وہ حرام کے پیسے ہیں۔ اس بندے نے کسی کو مستقبل کی خبر بتائی تھی، اس سے کھانے کی چیز لے آیا، اس کہانت کے بدلے میں حرام کا مال لے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ کھا لیا۔ جب پتہ چلا کہ یہ کہانت کا مال تھا، یہ کہانت کے ذریعے سے کمایا ہوا مال تھا، یہ حرام کا مال تھا، یہ حرام کا کھانا تھا، میں نے کھا لیا ہے، تو حدیث میں آتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یدخل یدہ، اپنے ہاتھ کو ادخل یدہ، اپنے ہاتھ کو اپنے منہ میں داخل کیا، اپنی انگلی کو اپنے منہ میں داخل کیا، فقاء کل شیء فی بطنہ، پیٹ میں جو کچھ تھا قے کر کے باہر نکال دیا۔ جو حرام کا لقمہ پیٹ میں جا چکا تھا نا، وہ بھی برداشت نہیں ہوا، قے کر کے سارا باہر نکال دیا۔ عذر پیش کر سکتے تھے، یہ عذر بنا سکتے تھے کہ بھائی مجھے علم نہیں تھا کہ حرام ہے کہ حلال ہے، میں نے کھا لیا، لا علمی کی حالت میں، ناواقفیت کی صورت میں مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے حرام کھا لیا، یہ عذر بنا سکتے تھے، لیکن کوئی عذر نہیں پیش کیا۔ جیسے پتہ چلا حرام کا مال ہے، حرام کا پیسہ ہے، حرام کی کمائی ہے، حرام کا کھانا ہے، اپنے منہ میں انگلی داخل کی، سارے کا سارا کھانا قے کر کے باہر نکال دیا۔ یہ تھا ان کا معیار اور یہ تھا ان کا تقویٰ۔ پھر ان پر قحط سالی نہیں آتی تھی، ان کے دور میں برکتیں تھیں، پھر ان پر رحمتوں کا نزول تھا، پھر ان پر برکتوں کا نزول تھا۔ جھوٹ بول کے خرید و فروخت کرنے والا، محقت بیع برکت بیعہما، آپ نے فرمایا ان کی بیع میں، ان کی خرید و فروخت سے برکت کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ جو جھوٹ بول کے چیز بیچتا ہے، اللہ اس کی چیز سے برکت کو اٹھا دیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم ایک ایسے گناہ کا شکار ہیں، ہم ایک ایسے جرم کا شکار ہیں جس کی وجہ سے ہم پر قحط سالی بھی ہے، جس کی وجہ سے ہم پر جو ہے وہ تنگی بھی ہے، حالات بھی تنگ ہو گئے ہیں، بیماریوں نے بھی ڈیرے ڈالے ہیں۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ یہ ہے کہ ہم کاروبار میں، تجارت میں دھوکہ کرتے ہیں، ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حلال مال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔